بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب احتجاجی کرنا بند کرو، سب جذباتی بات نا، آسمان اکھاڑ دیں گے اور زمین ہلا دیں گے، ہوگا کچھ نہیں، ہوگا کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ جو پوا گڑا ہے آپ اس کو بھی ہلا دو گے۔ مسلمانوں اسپتالوں میں لنگر لگاؤ، تم کو اللہ نے دولت مند بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اکیلے کر سکتے ہو تو اکیلے کرو، ورنہ 20 مسلمانوں کو ساتھی بناؤ، داڑھی رکھو، ٹوپی پہنو، بینر لگاؤ، اور کیا ہندو کیا مسلمان، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی مخلوق کو پانی پلاؤ، اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرو۔ آپ یہ کام شروع کیجئے پورے ملک میں، 1 سال سے 2 سال کے اندر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے کہ آپ تو مہان ہیں، آپ تو مہان ہیں، آپ تو مہان ہیں۔ میں پٹنہ سے قریب ایک شہر ہے حاجی پور، میں پروگرام میں جا رہا تھا حاجی پور سے، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ہمارے ساتھیوں نے کہا یہی مسجد ہے، ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے۔ نماز مغرب کی پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بڑی کمزور سی تیل اور پانی لیے کھڑی ہے، بڑی غریب، جسم کے کپڑے اوپر ٹھیک نہیں تھے، غربت جھلک رہی تھی، تو سر پہ گھونگھٹ کو کھینچے ہوئی تھی، تو مجھ سے کہنے لگی بیٹا ذرا دم کر دو۔ اس کی آواز میں بڑا کرب تھا، بڑا درد تھا، تو میں نے دم تو کر دیا، لیکن میں نے پوچھا کہ ماتا جی دقت کیا ہے؟ اتنا پوچھنا تھا کہ رونے لگی۔ میں نے کہا پلیز بتائیے نا، آپ روئے نہیں، آپ بتائیے ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے۔ تو کہتی ہے بیٹا میرے پتی ہیں، آج 1 سال سے بیڈ پہ لیٹے ہوئے، ہل ڈول نہیں کر سکتے، بیٹا لوگ سب ساتھ چھوڑ دیا ہے، زمین جائیداد زیور سب بک گئے، میں بہت اچھے گھر کی تھی، اب علاج کو پیسے نہیں ہیں، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اب دوا مت کرو، مسلمانوں کی مسجدوں میں کھڑی ہو جاؤ، مسلمان پھونک دیں گے تو تمہارے پتی اچھے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ مغرب کا وقت ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے میں کیا، میرے پتی جو مریض ہیں وہ بھی کل سے نہیں کھائے۔ مسلمانوں کا صرف یہی کام رہ گیا کہ پھونکو پانی میں اور آگے بڑھ جاؤ؟ آپ انتر منتر والی قوم ہیں۔ کچھ پیسے نکالے، مجھے ایسے موقع پہ اپنے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ کچھ رقم ہم نے نکالا اور اپنے دوستوں سے کہا تم لوگ بھی کچھ دو ان کو۔ خیر ایک اچھی خاصی رقم ان کو ہوئی، یہ تو وقتی چیز ہے، ہم نے ان کو پیش کیا، پھر امام صاحب کو بلایا، ان کو سمجھایا، بیچاری روتی رہی، دعا دیتی رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ اسے میری دعا کی نہیں، اس کی دعا کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت۔ یہ کام نہیں کرتے، مسجدوں کے باہر غیر مسلم کھڑے رہتے، کیوں؟ ان کو یقین ہے کہ مسلمان اپنے خدا کا نام لے کر جب نکلے گا تو جلدی پھکوا لو، اگر یہ دکان میں چلا گیا، بازار میں چلا گیا تو ہم سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جائے گا، اس لیے جلدی دم کرواؤ، جلدی دم کرواؤ اس سے۔ یہ خدا کا نام لے کر نکل رہا۔ مسلمانوں اس دیش میں آج بھی اتنا یقین زندہ ہے کہ بیماروں کی دعا ہم سے کروائی جاتی ہے۔ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ اور لوگوں، یہاں کے لوگوں نے 33 کروڑ خداؤں کی پوجا شروع کر دی۔ مسلمانوں 33 کروڑ خدا کو ماننے والے لوگوں کے سامنے تم ایک خدا کا تعارف نہیں کرا سکے۔ یہ تمہارا تغافل، یہ تمہاری کمی، یہ ہمارا جرم، یہ ہمارا قصور کہ میں ایک خدا کا تعارف نہیں کرا سکے۔ کیوں؟ اور خدا کا تعارف تقریروں سے نہیں، کردار اور کریکٹر سے کرائے جائیں گے۔ ہدایت کتنے لوگوں کو ملے گی نہیں ملے گی اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، وہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اللہ جانے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، بازار اور ٹرین اور بسوں میں غیر مسلموں کے ساتھ، آپ پڑوسی ہیں، پھر آپ سے وہ دین متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ سے آپ کے خدا کا تعارف کیوں نہیں کرایا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ عزیزان ملت، کمی ہمارے ہی چراغ میں کچھ ہے کہ چراغ بجھ رہا ہے، ورنہ ہوا اور آندھی تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اور آپ کے پاس جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے پیسوں سے مدد کیجئے۔ یاد رکھیے اب باتوں کی مدد نہیں، باتوں کی مدد نہیں، اب پیسوں سے مدد شروع کیجئے۔ مسلمانوں اپنی کمائی کا حصہ، اپنے پیسوں کا حصہ، تمہیں کیا ہو گیا؟
तुम कमा कर आते हो बाहर से और बेटी की शादी करनी है तो कहते हो कि इस तरह की शादी करें कि लोगों को पता चले कि सिंगापुर यहां नजर आ रहा है, मलेशिया यहां नजर आ रहा है, ब्रुनेई का पैसा नजर आ रहा है। मुसलमानों, तुम वही कौम हो ना कि अपनी बेटी की शादी में देख पर देख चढ़ती है, देखें उतरती है, पिंडाल सजे हैं और पिंडालों में सब चंडाल नजर आ रहे हैं और देखो कि बिरयानी डकारी जा रही है, बोटियां फेंकी जा रही है, चावल फेंके जा रहे हैं, खाने वाले शिकमशेर हो रहे, कोई बावर्ची की तारीफ कर रहा है तो कोई मेजबान की तारीफ कर रहा है। मुसलमानों, वहीं पर नजर उठा के देखते क्यों नहीं हो कि कलकत्ता के सिग्नल पर, बनारस के सिग्नल पर, लखनऊ के फुटपाथ पर, दिल्ली के फुटपाथ पर, बंबई के फुटपाथ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमान लड़कियां जो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं और गुर्बत की वजह से पेट में खाना नहीं है, तन में कपड़ा नहीं है, जवान 18 साल की 20 साल की लड़कियां जवानी में फटे पुराने कपड़े पहनकर सिग्नल में भीख मांग रही है कि बाबा मेरी कुछ मदद करो। जिस कौम की जवान बेटियां भीख मांग रही हो उस कौम के मालदारों, मुझे तुम्हें देखकर तुम्हें मजाक आता है, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं होती है। जिस कौम के छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हो, पंचर की दुकानों पे काम कर रहे हो, उस कौम का मालदार अगर अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए उड़ा रहा है तो मुझे नफरत है अपनी कौम के ऐसे मालदारों से।